کہ جو فکر جس فکر کے ہمیں جمع ہوئے انشاءاللہ آئندہ میں اس کے لیے جمع ہونا نہیں پڑے گا. اور اس کے لیے بہت اچھی اور عمدہ باتیں اس سے پہلے کہی گئی. حضرت مولانا اقبال صاحب کنگاڑی دامت برکاتہ العالیہ نے، حضرت مولانا سعدی صاحب دامت برکاتہ نے، مولانا احمد صاحب نے 4 چیزیں: ایک دینی تعلیم، دوسرا صحیح تربیت، تیسرا گھروں کی تعلیم، اور چوتھی چیز ہے دعا. یہ 4 چیزیں اگر ہم اور آپ کرنے والے بن جائیں تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ اور ہمارا ماحول بہترین بن جائے گا. اور جو آج ہم اور آپ جو فکر کر رہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی بچیوں کو، اپنی لڑکیوں کو بچائے اور کیسے وہ اسلام چھوڑ کر یا ہمارے گھروں کو چھوڑ کر ہماری مرضی کے خلاف کام نہ کریں. اصل میں ہماری کوتاہی ہے کہ ہمیں دینی تعلیم کی جتنی ضرورت ہے اتنی ہم اس کو تعلیم نہیں دیتے ہماری اولاد کو. ایک آدمی روزانہ اس بات کی کوشش کرتا ہے اور کھانا کھلانے کی اور گھر سے نکلتا ہے کس طریقے سے اپنے بچوں کو کھانا کھلائے، اپنے بیوی بچوں کو. اگر کسی دن اسے روزی نہیں ملی اور اپنے بچے اس کو بھوکے رہے تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ یا اللہ میں اس قابل بھی نہیں رہا کہ آج میں اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکوں. معلوم ہوا کہ ایک انسان اگر اپنے بچوں کو دنیا کی فکر اور گھر کے کھانے کی فکر کرنے میں ناکام ہوتا ہے تو اسے بڑی پریشانی ہوتی ہے. کسی سے کہیں زیادہ اس کو فکر ہونی چاہیے کہ میرا بچہ نیک اور صالح ہو، میرے بچے نے نماز پڑھی یا نہیں، میرے بچے نے روزہ رکھا یا نہیں، میرا بچہ دین پر ہے یا نہیں، میرے بچے دیندار ہے یا نہیں. ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا اور اس کی وضاحت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ نے فرمائی. اے کاش کہ ہماری سمجھ میں آ جائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. دیکھیں یہاں پر 2 چیزیں ارشاد فرمائی، ایک قوا انفسکم اور ایک واہلیکم. بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے اور بہت سو کو دیکھا ہے کہ خود انسان دیندار ہے، صف اولیٰ کا پابند ہے، نمازی ہے، عبادت گزار ہے اور بہت اچھی طریقے سے دین پر اپنی زندگی گزارتا ہے، مگر اسی مرد اور اسی نیک اور عابد انسان کے گھر کو دیکھو تو اس کی بیوی بے پردہ، اس کے بچے دین سے دور اور اسے کوئی فکر نہیں ہوتی. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما دے کہ قوا انفسکم، صرف اپنی فکر نہیں بلکہ جس طرح ایک انسان اپنے آپ کو عبادت گزار اور نیک بنانے کی فکر کرتا ہے اس طرح اپنے گھر والوں کو بھی نیک بنانے کی فکر کرتا ہے. اور دوسری چیز اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی نارا، آگ سے. بہت اچھی بات بتلائی. بعضی مرتبہ ہوتا ہی ہے جب کسی کے خاندان کو ایک انسان خود نیک ہوتا ہے اور اسے جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ذرا آپ اپنے بیٹے کو دیکھو کہاں جا رہا ہے، اب اپنی بیٹی کو دیکھو کتنی دین سے دور ہو رہی ہے، تو کیا کہتے ہیں بہت سمجھایا، بہت کوشش کرتا ہوں، بہت اس کو نصیحت کرتا ہوں، مگر بات نہ مانے تو میں کیا کروں، اس کی سمجھ میں نہ آئے تو میں کیا کروں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کا لفظ ارشاد فرمایا. اس کو سمجھنے کے لیے بات ہے کہ کیا کوئی انسان ایک آگ جل رہی ہو، ایک تنور جل رہی ہو، ایک چولہا جل رہا ہو اور کسی کا چھوٹا سا بچہ اس طرف جا رہا ہو آگ کی طرف، تو کیا آپ دور سے بیٹے نصیحت کرو گے اے بیٹا مت جانا آگے، چلے جاؤ جل جاؤ گے، اے بیٹا آگے مت بڑھنا؟ تب بھی بیٹا آگے بڑھے گا تو آپ کیا کرو گے؟ زبانی نصیحت پر آپ اتفاق کرو گے بلکہ اٹھو گے، اس کو چمٹ لو گے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرو گے. اللہ بھی فرماتا ہے جب دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے صرف زبانی نصیحت پر اتفاق نہیں کرتے تو آخرت کی آگ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. اس سے بچانے کے لیے زبانی نصیحت پر اتفاق کر دے دو. پھر ایک اور بات بھی کہہ دوں، بہت افسوس ہوتا ہے کہ بعضی مرتبہ جب کسی نیک شخص کے گھر کی لڑکی کو یا اس کے گھر کی عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں بے دینی پر، اور جب اسے کہا جاتا ہے بھائی اس کو کیوں نہیں سمجھاتے، تو بہت سمجھایا بھائی تو
پھر ناراض ہو جائے گا. اس کے دل میں کیا ہوگا؟ ماں باپ کے بہت کہیں گے ہماری بیوی بچوں کو اور ناراض ہو جائیں گے. اس کی ناراضگی کے ڈر سے کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے ہم اپنے بیوی بچوں کو سمجھاتے نہیں ہیں, صرف زبانی نصیحت پر اکتفا کر دیں گے, آگے کچھ ایکشن اور قدم نہیں اٹھاتے. طبرانی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اور یہ روایت حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ نے لکھی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا, اللہ اسی مخلوق کو اس کے لیے وبال جان دے گا. آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں, ہم سنتے ہیں, ہمارے کانوں سے اور ہماری آنکھوں سے بات اوجھل نہیں ہے کہ جو گھروں سے ہماری لڑکیاں دور ہوتی چلی جا رہی ہے, بھاگ رہی ہے, نکل رہی ہے, اور یہ لڑکے جو ہماری بات نہیں مان رہے اور بازی مطلب باپ ماں باپ خون کے آنسو ہوتے اور آتے دعائیں کراتے تعویذ کراتے, مگر وہ یہ نہیں سوچتے کہ انہی بچوں کو راضی کرنے کے لیے, ان کو ہر چیز, ان کی ہر تمنا کو پوری کرنے کے لیے ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا. آج اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے, اس کو اللہ نے ہمارے وبال جان کر دیا. اس لیے اللہ کی دین کے معنی والے اس کی طرف دینی تعلیم اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ صحیح تربیت. ہم بچے کی بچپن سے صحیح تربیت کرنے کی فکر کریں, اس کو نیک بنانے کی, اس کو نیکی پر لانے کی, اس کو نیک اور اس کے لیے ہر دم ہر ممکن کوشش کریں. ہم اس سے غافل نہ رہیں, اپنے بچوں کی ہر چیز کو سمجھنے کی. میرا بچہ کہاں ہے, بچپن سے ہی جب سے اس کو شعور ہو تب سے ہماری یہ فکر ہو میرا بچہ کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا ہے, صبح گیا کہاں گیا, کس سے مل رہا ہے, اس کی صحبت کیا ہے, وہ کس طرح ملتا ہے. بڑی اچھی بات بتلائی حضرت قاری صدیق صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ نے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ گھر سے اگر ہماری لڑکی صبح سے لے کر رات تک غائب ہوئی, ہمارا بچہ غائب رہا, ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی, آ جائے گا. مگر ہمارا کیا ہوتا ہے, اگر گھر کے اندر سے ایک مرغی یا بکری ہم پالتے ہیں تو گھر سے غائب ہو جائے اور شام تک نہ تو پورا خاندان باہر نکلے گا تلاش کرنے کے لیے کہ بکری کہاں گئی, مرغی کہاں گئی. اور لڑکا, ہماری لڑکی صبح سے لے کر رات تک غائب ہے, وہ نہیں آ رہی ہے, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس لیے ہمارے اندر ضروری ہے ہم دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ صحیح تربیت کی بھی فکر کریں. اور بہت گھر سب سے اچھی چیز اور سب سے بہتر اگر تعلیم اور تربیت کو باقی رکھنے کے لیے ہم نے تو اس کی دینی تعلیم کی ہے, صحیح تربیت کی ہے, اور ہمارا بچہ نیک اور صالح اور صلاح پر باقی رہے, اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے گھروں کی تعلیم. ہم گھر میں رہے, گھر کے بچوں کی تعلیم کسی پہ کرے, کوشش کرے اور اس کو دیندار بنانے کی فکر کرے. راتوں کو قصے کہانیاں صحابہ اور صحابیات کا کہیں. حضرت مولانا علی حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہم لوگ چھوٹے تھے, ہماری والدہ فتوح الشام کی کتاب ہے صحابہ اور صحابیات کی, اس کو پڑھ پڑھ میں سناتی. جب بچپن سے جب سے شعور نہیں ہوا تب سے اگر ہم صحابہ کے, صحابیات کے, بزرگوں کے, اولیاء اللہ کے قصے ان کو سنائیں گے تو ان کا دل اسلام پر مضبوط ہو جائے گا, اور جب بڑے ہوں گے ان کو دین کے اندر ایمان پیوست ہو چکا ہوگا اور وہ صحیح اعمال پر ہوں گے. اور سب سے اخیر میں جو کہہ دوں, یہ ہماری کوشش ہے, سب کچھ کوشش کرنے کے بعد روزانہ ہم اپنے بچوں کے لیے دعا مانگیں. راتوں کو کر اے اللہ یہ ماحول ہے, ہم اپنی کوشش تو کر چکے, بس ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کو صحیح تربیت کرنا. آج ذرا بتائیے کتنے ماں باپ ہیں جو روزانہ قرآن کے ساتھ پیر کے ساتھ اپنے اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں. میرے استاد محترم ہمارے شیخ حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہ فرماتے کہ آج دعا کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ہمارے پاس. اپنے بچوں کو صحیح تربیت دینے کے لیے اور صحیح دین کو دیندار بنانے کے لیے سب کچھ کوشش کریں. آخر میں روزانہ ہمارا مشورہ اور اس بات کی پابندی کریں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دعا مانگیں. انشاءاللہ اگر ہماری دعا قبول ہو گئی تو یہ فتنوں سے اور یہ زمانے کے حالات سے بدلنے کے لیے اور بچنے کے لیے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا, ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چاروں چیزوں پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا